بات میں کوئی شک نہیں، یہ جو آج ہر جگہ اعلی حضرت عظیم البرکت کا ڈنکا بج رہا ہے فقط اس لیے کہ انہوں نے در مصطفیٰ سے خیرات مانگی ہے، اور آج یہ ہر جگہ ان کا نام بلند ہونا، چاہے کسی کو زبان سمجھ آتی ہے یا نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، افریقہ اور امریکہ میں بھی جمعے کے بعد وہی پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا وجہ ہے؟ یہ مقبولیت ملتی ہے، اور مقبولیت کب ملتی ہے؟ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جو بھی اس دنیا میں چمکا ہے، آگے آغاز میں چلے جائیے، پیچھے جتنا بھی آغاز کس سے ہوتا ہے؟ خدا کے بعد۔ یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کچھ بھی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا نور چمک رہا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی چمک آگے تقسیم ہوتی رہی۔ مفسرین کا اس پر کلام موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور پھر اس نور محمدی سے آگے فیضان تقسیم ہوتا رہا۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام چمکے، وجود جناب آدم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ جناب نوح علیہ السلام چمکے، وجود نوح کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ جناب ابراہیم چمکے، وجود جناب ابراہیم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت اسماعیل چمکے، وجود اسماعیل کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حسن کے پیکر جناب یوسف چمکے، وجود یوسف کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت موسیٰ چمکے، وجود جناب موسیٰ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ چمکے، وجود جناب عیسیٰ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت عبداللہ چمکے، وجود جناب عبداللہ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ اور پھر وہ نور اس دنیا میں تشریف لایا، اور کیا معاملہ ہے؟ اور کسی سے نہیں، اس نور والے کی ماں سے پوچھئے تو وہ نور کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، خارج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا۔ اور حالات کیفیت کیا تھی؟ فرمایا میں مکے میں موجود تھی، اس نور کی برکت سے شام کے محلات کو دیکھ لیتی تھی۔ مکے میں موجود ہو کر حضور کی والدہ اس نور کی برکت سے شام کے محلات دیکھ لیتی تھی۔ وہ نور اس دنیا میں ظاہر ہوا اور کرنے تقسیم کرتا رہا، اسی نور کا صدقہ تھا جناب ابو بکر چمکے، وجود ابو بکر کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ جناب عمر چمکے، وجود عمر کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت عثمان چمکے، وجود عثمان کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ مولا علی چمکے، وجود علی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت بلال چمکے، وجود بلال کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت امام حسن چمکے، وجود مولا حسن کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ امام علی مقام امام حسین چمکے، وجود مولا حسین کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ اور پھر یہ آگے فیض تقسیم ہوتا رہا، کہیں امام شافعی چمکے، کہیں امام مالک چمکے، کہیں امام احمد بن حنبل چمکے، کہیں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت چمکے، وجود ان کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ داتا علی حجویری چمکے، وجود داتا کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ خواجہ اجمیری چمکے، وجود خواجہ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ یہ سارے اولیاء چمکے، وجود اولیاء کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ خواجہ قاسم موڑے میں چمکے، وجود خواجہ قاسم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضور زندہ پیر چمکے، وجود زندہ پیر کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ آستانہ علیہ چھپر شریف میں پیر افتخار علی شاہ چمکے، وجود پیر شاہ جی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ اور آستانہ علیہ عیدگاہ شریف میں حافظ نقیب الرحمن چمکے، وجود پیر صاحب کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی چمکے،
وجود علامہ خادم حسین رضوی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی، اور غازی ملک ممتاز حسین قادری چمکے، وجود غازی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ یہ چمک تقسیم ہوتی رہی، بس عرض کیا کرنا ہے آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ آرزو اس محفل کے صدقے کر جائیے، نہ جانے کس سفید والی داڑے بابا جی کی، کس جوان کی جوانی کی برکت سے، کس بچے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قبول ہو جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ ہم سب کو حضور کی چمک سے حصہ عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب، آپ کرسی خطابت پہ جلوہ فروز ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، آواز بلند، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ گنگول شریف، آستانہ عالیہ چھپر شریف، آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وعلی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ آقا کی یاد کی خوبصورت محفل سجا رکھی ہے اور آپ نے پیر صاحب کا استقبال بھی کرنا ہے۔ 11ویں والے کے مہینے میں 12ویں والے کا ذکر چھیڑ رکھا ہے، تو جب یہ نسبتیں مل جاتی ہیں تو بڑوں نے کہا ہے بڑی بات کر، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اور ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اچھا بڑے ہیں، بڑی بارگاہ ہے تو بڑی چیز مانگنی چاہیے، تو بڑی چیز مانگنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ارے جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ اور لوگ روک نہیں لیتے رستوں میں، کہا جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ ارے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ
اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ارے جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو رہ رہ کے تو اس در پہ نصیر، آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق محترم المقام جناب حضرت علامہ حافظ محمد صدیق نقشبندی صاحب، عزتوں اور چاہتوں کے لائق محترم المقام جناب قبلہ اطہاری صاحب، دیگر جملہ نعت خوانان شیریں لسان قرائے عظام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محفل کی مناسبت سے آپ تمامی احباب بخوبی آگاہ ہیں کہ محترم المقام جناب ملک نعیم اوان صاحب کے بانجے اور محترم المقام جناب راجہ سلطان محمود صاحب کے بیٹے محمد عثمان صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت محفل پاک کا صدقہ ان کی قبر پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ قبلہ اطہاری صاحب فرما رہے تھے، اور بات حقیقت ہے کہ لفظوں میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں دکھ کسے ہے وہ صرف والدین ہی جان سکتے ہیں، آئزہ وقاری بھی جان سکتے ہیں۔ ہاں ہمیں تسلی ضرور ہوتی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے اور بندہ اس کبھی خیال میں چلا جائے کہ یار ایک گیا ہے تو اتنا دکھ ہوتا ہے، تو جس امام نے کربل کے تپتے ہوئے ریگزار پہ سارے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دکھایا ہے، ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ امام عالی مقام کے لیے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ باری تعالیٰ پتہ چل جو گیا ہے کہ حساب ہونا ہے میرے لخت جگر کا، تو حساب ٹال دیا جائے، کسی اور طریقے سے آزمائش کر لی جائے، نہ جب بھی دعا کی ہے یہی الفاظ کریم آقا علیہ السلام کی زبان اقدس پہ آئے ہیں، باری تعالیٰ میرے بیٹے کو استقامت عطا فرما، میرے بیٹے کو استقامت عطا فرما۔ اور ہمیں الحمدللہ تصوف کے شہنشاہوں نے بتایا ہے کہ یاد رکھو کرامت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، استقامت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو جب بندہ اس مشکل والی گھڑی میں، اس صدمے والے لمحات میں بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، تو بس اللہ رب العزت پھر وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ بندہ وہم و گمان میں بھی اس مقام کو نہیں لا سکتا۔ لیکن صدمہ اپنی جگہ، دکھ اور تکلیف اپنی جگہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ آ جا کے ابھی صبر کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، والدین بالخصوص صدمے سے دوچار ہیں، اللہ رب العزت انہیں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ اور عاشق عجیب ہے، اللہ رب العزت سلامت رکھے، عشق والوں کو خوشی کا موقع ہوتا ہے تب بھی ذکر مصطفیٰ، غم کا موقع آتا ہے تب بھی ذکر مصطفیٰ۔ آپ نعت خوانی بھی سن رہے تھے اور قبلہ حافظ صاحب نے بھی آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے آقا کی شان بیان فرمائی ہے، اور الحمدللہ مجھے اپنے پیر بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آستانوں سے لنگر کیا ملتا ہے، فقط عشق مصطفیٰ۔ آپ کو پتا ہے کہ عیدگاہ شریف والے جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عیدگاہ شریف سے بھی تو یہی نعرہ لگتا ہے کہ آقا ہمارے بڑی شان والے، اس سے علاوہ تو بات ہی کچھ نہیں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ عاشقوں کو تو فقط یہ پتا ہے، یہ بات ویسے نہیں جو یہ کر گئے ہیں، الحمدللہ ہمیں صحیح اسناد سے یہ بات پہنچی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی اگر توبہ قبول ہوئی ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ ساری زندگی التجائیں نہیں کرتے رہے لیکن کوئی ادھر سے توجہ نہیں، لیکن جب دعا کی آقا کے نام کے صدقے رحمت خدا فوراً متوجہ ہوئی۔ آدم اس نام کو کیسے پہچانا ہے؟ باری تعالیٰ جب آدم نے جنت میں آنکھ کھولی تھی تو جنت کے پایوں پہ جہاں خدا کا نام دیکھا تھا وہی محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا، تو پہچان ہو گئی، اس لیے دعا مانگی ہے۔ کیا سمجھتے ہو
اتنا بڑا طوفان آ گیا اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ویسے کنارے پہ لگی ہے؟ نہیں، اس کے شہنشاہوں نے بتایا ہے کہ طوفان نوح میں اگر کشتی نوح کو کنارہ ملا ہے کسی اور کے صدقے نہیں ملا ہے، فقط نور مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ دلیری کے ساتھ کود گئے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام نار نمرود میں، لیکن وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہی آگ گل و گلزار بنی ہے، صدقہ فقط نور مصطفیٰ ہے۔ ہمیں پتا ہے ذبیح اللہ علیہ السلام کا نرم ریشم جیسا ملائم گلا ہے اور چھری کاٹنے سے انکار کر دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ فقط یہ کہ پشت میں نور مصطفیٰ موجود ہے۔ یار آج بھی تو ساری باتیں ہوتی، فلسطین آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ آگے بڑھیں گے تو بیت اللہ کے ساتھ نہ جانے کیا کر گزریں گے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ارے ابابیل بھی تو آئے تھے، اپنے پنجوں میں کنکر لے کے آئے تھے اور بڑے بڑے ہاتھی چھوٹے چھوٹے کنکروں کی زد میں آ کے زمین میں دھس گئے تھے۔ میں نے کہا وجہ اور کوئی نہیں تھی، وجہ فقط یہ تھی کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی اور نہیں کھڑا تھا بلکہ حضور کے دادا جناب عبد المطلب کھڑے تھے۔ جناب عبداللہ کا تو نام نکل آیا، پہلے قربان کر دینا چاہیے تھا، وعدہ ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما چکے ہیں کہ یہ بیٹے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور میرے دست و بازو بن جائیں، ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ جب قربانی کی باری آئی ہے کہا قرہ ڈالو سارے بچوں کا، کس کے نام نکلتا ہے اسے قربان کر دوں۔ نام قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے، کہا نہیں عبداللہ قربان نہیں کیا جا سکتا، اونٹ قربان کر سکتا ہوں، صدقہ دے سکتا ہوں۔ اچھا اونٹ دوسری طرف ڈال دو اور قرہ نکالو، 10 اونٹ لکھے گئے، نام قرہ حضرت عبداللہ کے نکلتا ہے، کہا عبداللہ نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا اونٹ بڑھا دو، 20 کیے گئے، 30 کیے گئے، 40 کیے گئے، 50 کیے گئے، 60 70 80 90 اور 100 کیے گئے۔ کہنے لگے اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ، جتنے اونٹ آئیں گے اونٹ قربان کر سکتا ہوں، لیکن جس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہے اس عبداللہ کو کبھی قربان نہیں کر سکتا۔ اور بچہ آتا تو قربان ہو سکتا ہے لیکن حضور کے بابا کو قربان نہیں کر سکتا۔ یار ہمیں بتایا نہیں ائمہ کرام نے، جو آقا نے فرمایا تھا نقشبندی بیٹھے ہو، نقشبندیوں کے تاجدار کے لیے آقا نے فرمایا ہے ہر کسی کا قرضہ چکا دیا ہے لیکن جناب صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ عاشق بول پڑے، کہا کیا قرضہ ہے؟ حضرت جناب صدیق کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تاجدار صداقت بنے ہیں وجہ اور کوئی نہیں ہے، فقط نور مصطفیٰ ہے۔ نگاہ مصطفیٰ پڑی ہے تو ابو بکر تاجدار صداقت بنے ہیں۔ ارے کس کا صدقہ؟ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا آقا بتائیے کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ ہاں میرے غیب دان نبی نے ارشاد فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ پریشانی کا عالم چہرے سے عیاں ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے دل کی کیفیت کو جانا۔ عائشہ کیا کہتی ہو؟ ذہن یہ لے کے آئی تھی، سوچ اور فکر یہ تھی کہ تمہارے بابا کا نام پکارا جائے گا۔ ہاں آقا میرے دل میں خیال تھا جب پوچھوں گی کہ نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر کس کی ہیں تو میرے بابا کا نام بولا جائے گا۔ آقا مسکرائے، فرمایا یاد رکھ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اور میرے یار نے جو غار میں ایک نیکی کی تھی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا غار میں کیا نیکی تھی؟
فقط یہ کہ چہرہ والضحیٰ کی زیارت تھی اور فقط یہ کہ اپنی جان ذات مصطفیٰ پہ قربان کر دی ہے، اس کے علاوہ کیا؟ اتنا بڑا جو مقام ملا ہے تو آقا کے صدقے میں ہے۔ ابھی آپ شان سن رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہی تو دعا مانگ کے لیا، باری تعالیٰ عمر آ جائے۔ عمر پھر آقا کے قدموں میں آئے ہیں، پھر آقا نے بتایا ہے جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو جنتیوں کا اگر کوئی چراغ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو میرے عمر کی زیارت کر لیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اس سے بڑی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی، میرے بعد اگر کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا اور کوئی نہ ہوتا میرا عمر بن کے آتا۔ عمر فقط مشاورت کر کے جاتے ہیں، باری تعالیٰ آیات بینات کو نزول کر لیتا ہے۔ ارے یہ جناب عمر کی زندہ کرامت ہے، آج بھی سرزمین مدینہ پہ زلزلہ نہیں آتا کیونکہ عمر کا توڑا لگا ہوا ہے۔ آج بھی دریائے نیل چلا ہوا رکتا کوئی نہیں کیونکہ اسے حضرت عمر کا رکا ملا ہوا ہے۔ حضرت عمر روب کے ساتھ دیکھ لیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، آپ کا کرتا لے جائیں تو لاوا پیچھے ہٹ جائے۔ ارے عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، زمین کو کہتے ہیں مائی کا چوسا ہوا تیل واپس کر، وہ چوسا ہوا تیل واپس کر دیتی ہے۔ ارے میں کہنا یہ چاہوں گا اتنی عظمتیں اتنی شانیں حضرت عمر کی اگر بنی ہے تو کس کا صدقہ بنی ہے؟ فقط آمنہ کے لال کے صدقے میں بنی۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ یار تجسس تو ان لوگوں پہ ہے کہ جو حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں اور نبی کے نور کا انکار کرتے ہیں۔ ذرا بتاؤ عثمان کو دو نوروں والا کس کے نور کے صدقے میں کہتے ہو؟ اگر پتہ چل جائے کہ یہ عظمتیں بھی آقا کے صدقے میں ہیں۔ حضرت علی کو جو خیبر شکن کہتے ہو تو مجھے بتاؤ وہ کون سی ذات تھی جس نے پچھلی رات کہہ دیا تھا کل جس بندے کے ہاتھ میں علم عطا کروں گا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ عام نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ اگلے دن سارے صحابہ آئے، ایڑیاں اٹھا کے دیکھا، آقا نے پوچھا ارے وہ کہاں ہے جس نے 7 سال کی عمر میں ایڑیاں اٹھا کے کہا تھا آقا ٹانگیں پتلی ہیں جسم کمزور ہے لیکن علی وعدہ کرتا ہے ساری زندگی وفائے مصطفیٰ میں گزارے گا۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ بلا لیا گیا تو میرے آقا نے ہی تو علم عطا کیا ہے جس کی وجہ سے علی کو وہ شان ملی ہے کہ حضرت علی نے دروازہ خیبر کو جسے ڈھال بنائے رکھا بے پرواہی لاپرواہی کے ساتھ یوں پھینک دیا کہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ کم و بیش 80 آدمی اس دروازے کو حرکت دینے کی کوشش کرتے رہے تو مولا مشکل کشا نے ارشاد فرمایا ارے لوگوں سنو، جسمانی طاقت کے ساتھ دروازہ خیبر کے ساتھ زور آزمائی نہ کرو۔ علی نے جسمانی قوت کے ساتھ نہیں اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے دروازہ خیبر کو اٹھا رکھا تھا۔ ارے وہ روحانی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ فقط دعائے مصطفیٰ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار حبشے سے آیا ہوا غلام غلامی کرتا رہے ساری زندگی، لیکن جب قدمین مصطفیٰ میں آئے تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر چھوڑیں، نیچے اتریں، بلال کو سینے سے لگائیں اور فرمائیں سیدنا بلال پریشان ہو جائے میں تو غلام بن کے آیا تھا۔ ارے کسی اور کا سردار ہونا اور بات ہے لیکن جو امیر المومنین ہے اگر وہ بھی سردار پکارے تو بات بڑی ہو جائے گی۔ عمر مجھے بتایا جائے تم نے سردار کیوں کہا ہے؟ ارے زبان حال سے جناب عمر بولے ہوں گے ارے بلال یاد رکھ تو حبشے کا غلام ہوگا کسی اور کے لیے۔ جب سے آقا کے قدموں
میں آके آقا کے قدموں کا ہو گیا ہے، تب سے تو غلام نہیں رہا بلکہ سارے مسلمانوں کا سردار بن گیا ہے۔ ارے اس غلام کو سردار کس نے بنایا ہے؟ فقط ذات مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ ایک ایک چیز کا ذکر، ایک ایک صحابی اہل بیت میں سے ایک ایک کی عظمت کو بیان کروں گا تو نقطہ نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ یاد رکھو کائنات میں جس کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے فقط آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ آپ بتائیں، آج آئے بیٹھے، آپ نے زیارت کرنی ہے اپنے پیر و مرشد کی، انتظار میں آئے بیٹھے ہو، آپ نے گلیاں سجا دی ہیں، محلے پورے کو سجا دیا ہے، محفل سجا لی ہے، یہاں آئے بیٹھے ہو، نگاہیں بیتاب ہیں، اگر ایک جھلک اپنے مرشد کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو، کیا اس وجہ سے کہ وہ دنیا دار ہیں یا اس وجہ سے کہ اپنے آقا کے سچے وفادار غلام ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یاد رکھو، ہستیاں بڑی بڑی، شانیں بڑی بڑی، عظمتیں بڑی بڑی ہیں، قبلہ حافظ صاحب نام لے چکے ہیں، میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا اور ایک ایک ہستی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ رب العزت نے کس کس کو کتنی کتنی عظمتیں دی ہیں اور فقط صدقہ مصطفیٰ دی ہیں۔ ارے آپ نے اپنے زمانے میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابے کا جنازہ پڑھنے کے لیے اگر 2 کروڑ لوگ گئے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، فقط صدقہ مصطفیٰ ہے۔ بس پتہ ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو، بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو سمجھانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ یار اگر زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو جو کچھ ملے گا فقط آقا کے صدقے میں ملے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، فقط آقا۔ دلیری کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا، جب وقت رخصت آیا، کہا بیوی رونا نہیں، زوجہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کہا کیا وجہ ہے؟ صدمے کا موقع ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم سے جدا ہو رہے ہیں، پریشانی کا موقع ہے، آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، لیکن نہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگلی بات کر کے حضرت بلال نے پریشان کر دیا، کہا بیوی یاد رکھ، مبارکباد پیش کر، مبارکباد پیش کر، کہا کیا وجہ ہے؟ صدمے کے موقع پہ بلا مبارکباد کون پیش کرتا ہے؟ کہا یاد رکھ، تجھے پتہ ہونا چاہیے موت بلال کو مارنے کے لیے نہیں آ رہی، اپنے یار سے ملانے کے لیے آ رہی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہمیں پریشانی کوئی نہیں، آقا کے امتی ہو گر تو پریشانی کوئی نہیں۔ بچہ آتا ہے دنیا میں، کان میں اذان پڑھوائی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بھی ہیں، حضور کی رسالت کی گواہی بھی ہے، آتے ہی کچھ خبری دی جاتی ہے، پریشان ہو کے نہ مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا۔ ساری زندگی گزار جیسے گزرتی ہے گزار، تجھے پتا ہوگا میت جنازہ گاہ میں بے عز رکھ کے پیچھے کھڑے لوگ اللہ رب العزت کی ثنا بھی کرتے ہیں، حضور پہ درود بھی پڑھتے ہیں اور جانے والے کو پھر خوشخبری دیتے ہیں، پریشان ہو کے نہ جا، جس نبی پہ ہم درود پڑھنے کے لیے یہاں کھڑے ہو گئے ہیں وہی قبر میں تجھے اپنا دیدار کروانے آ رہے ہیں۔ اور پھر جب آقا قبر میں آ جائیں، میرے امام نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب آقا تشریف لے آئیں گے تو کیا پریشانی ہے؟ ایمان والو، مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے خالق نے ایک پیغام بھیجا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں کیونکہ عنوان چھڑا ہوا تھا اور میں نے اس عنوان کے حوالے سے کافی ساری باتیں کر دی ہیں، فقط مسئلہ سمجھانا چاہوں گا۔ خالق نے ایک پیغام بھیجا ہے، پیغام کیا ہے؟ خالق پوچھنا چاہتا ہے اور سوال بھی اپنے محبوب کی زبانی کروایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے پوچھو کیا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیا مالک سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ سوال کرو، میں اور آپ سارے دعوے دار ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ مالک نے پیغام بھیجا ہے،
फत्तबियूनी, अगर खुदा के होना चाहते हो आओ मुस्तफ़ा के हो जाओ, मुस्तफ़ा की इत्तिबा। एक जुमला, चंद हुरूफ, लेकिन मुसलमान बंदा मोमिन की जिंदगी इसके दरमियान गिरी हुई है। फत्तबियूनी, आओ इत्तिबाए मुस्तफ़ा करो। उठना बैठना सोना जागना खाना पीना फकत नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, जिंदगी का एक एक लम्हा जब इस तरीके के मुताबिक हो जाता है, ये जो शानें मिली है ना औलिया को, ये वैसे नहीं मिली, मिली इस वजह से है कि उन्होंने फत्तबियूनी पे अमल करके दिखाया, वो मुस्तफ़ा के हो गए हैं। अच्छा, बात को आगे बढ़ाइए। बात जब आगे बढ़ती है तो बंदा परेशान खड़ा, बारी ताला समझ कोई नहीं आया। मैं चाहता था कि खुदा से मोहब्बत करूं, तूने दरे मुस्तफ़ा दिखाया है, मैं चला गया दरे मुस्तफ़ा से, लेकिन मेरी तेरी मोहब्बत का क्या बनेगा? फिर उस खालिक व मालिक ने फरमाया है, युहब्बिबकुमुल्लाह, तू आ मेरे महबूब का हो जा। तेरा मोहब्बत करना दूर की बात है, खालिक व मालिक बजाते खुद तुझसे प्यार करने लगेगा। खालिक व मालिक आम बंदे से प्यार नहीं करता, खालिक व मालिक हर किसी ऐरे गैरे से प्यार नहीं करता, और खालिक व मालिक जिससे प्यार कर लेता है उसकी अजमतें और शानें बराबर बरा हो जाती। हर किसी के दिल में नहीं, हर किसी के दिल में आका का प्यार नहीं पैदा होता, हर किसी के दिल में अल्लाह का प्यार पैदा नहीं होता। ये तो चुने हुए लोग हैं। मैं फकत इशारतन वो बात करूं, आगे मैं कहा आका ने मांगा हजरत उमर को, लेकिन दो नाम लिए, बारी ताला उमर आ जाए या अमर आ जाए। आपको पता है अमर बिन हशाम नहीं आया, उमर बिन खत्ताब आका के कदमों में आए। ये भी बताऊं, इस्लाम का मिजाज है, जो आका के कदमों तक नहीं पहुंचा जमाना उसे अबू जहल कहता है, जो आका के कदमों में आ गया जमाना उसे फारूक आजम कहता है। हमें पता होना चाहिए, कुतुब को उठाइए आपको पता चलेगा। अहले कुरैश, अहले अरब अबू जाल को हिकमत का बाप, दानाई का बाप कहते थे, और हजरत उमर बताते हैं कि मैं 10 ऊंट भी लाइन में नहीं खड़ा कर सकता था। अरे जो हिकमत का बाप था, जमाने ने बताया, क्योंकि उससे आका के कदम नहीं मिले, वो अबू जाल है जो 10 ऊंट लाइन में खड़े नहीं कर सकता था, आका के कदमों में आया है। जमाने ने देखा, उसने 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी करके दिखाई है। वक्त बड़ा आगे जा रहा और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं, इसलिए मैं उस उन्वान की तरफ नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर कर दूं। किसी शख्स की इत्तिबा उसकी मोहब्बत के बगैर हो ही नहीं सकती। आप अगर पीर साहब से मोहब्बत करते हैं तो उनके दीदार के लिए दौड़े चले आए, वो इशारा करेंगे, जिस काम का हुक्म देंगे वो करने के लिए आप तैयार हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा शख्स यहाँ पे बिठा दिया जाए जिससे आप मोहब्बत ही नहीं करते, तो उसका कहा आपने कहाँ मानना है, कहा उसका माना जाता है, हुक्म उसका माना जाता है, पैरवी उसकी की जाती है, जिससे मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, मैं अगली बात आपको बताऊं, आम बंदे से मोहब्बत न भी हो तो शायद काम चल जाए, लेकिन आका से मोहब्बत ना हो तो ईमान ही कामिल नहीं होता। ईमान कामिल हो मोहब्बत के सदके, फिर बंदा आ जाए इत्तिबा में, तो फिर पता चलता है कि हजरत अली नमाज असर को कुर्बान कर देते। फिर पता चलता है कि आका ने फरमाया, सिद्दीक बैठ आराम करना चाहता हूं तो सांप का डंक बर्दाश्त कर लिया जाता है। हमें पता है कि फिर तलवारें हजरत अमीर हमजा ने कैसे बर्दाश्त की हैं। खैर, उन्वान आगे चला जाएगा, मैं एक मसला आपको समझाना चाहता हूँ। हुक्म आ गया उधर से, इत्तिबाए मुस्तफ़ा करो। अच्छा, कर ली। फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, खालिक खुद तुमसे प्यार करेगा। खालिक के प्यार का अंदाज बड़ा खूबसूरत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक पहुंचाया है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब अब्दन दआ जिब्रील, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर जिब्रील को बुलाता।
یہ یاد رکھیے گا، اللہ بندے سے محبت تب کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے محبوب کی فرما برداری کرتا، اس کے محبوب کی اتباع میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ اتباع کرتا ہے وہ الگ ہے۔ وہ یار انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نہ چلا کہ اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے۔ وہ خالق کہتا ہے ولی جب قرب پا لیتا ہے تو میں آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھا کرتا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلا کرتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا، اور میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ وہ تو سمجھ نہیں سکے اس بات کو کہ شان ولایت کیا ہے اور اللہ عظمتیں کیا عطا فرماتا ہے۔ بات سنیے جو عرض کرنا چاہتا۔ حکم آ گیا ادھر سے اور بندے نے اتباع کرنی۔ خالق محبت کرتا ہے، آقا نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا۔ آقا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جبریل کو حکم دیا جاتا ہے جبریل جا تو بھی میرے اس فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جا۔ مزار پہ چلے جاتے ہو، اپنے شیخ طریقت پہ سلام عقیدت پیش کرتے رہتے ہو، یہ ویسے نہیں، محبت کا سلسلہ ادھر سے شروع ہوا ہے پھر جبریل تک پہنچا۔ اچھا ادھر سے کیونکہ بندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو ادھر سے خالق و مالک پھر جبریل کو بلاتا ہے۔ باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جاتا ہے جا آسمان میں اعلان کر دے رب کے سارے فرشتے اس ولی کامل سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ثم ینادی فی السماء وفی روایت ثم ینادی فی اہل السماء، آسمان میں یا آسمان والوں میں اعلان کروا دیا جاتا ہے اس بندہ خاص سے محبت کرو۔ ادھر سے بندگی کا سلسلہ جاری، ادھر سے محبت کا سلسلہ جاری ہے، ادھر سے عقیدت کا سلسلہ جاری ہے۔ فقط ایک نہیں، پھر یاد رکھیے وہ جو ولی کامل ہوتا، وہ جو شیخ طریقت ہوتا ہے، وہ فقط خود آقا کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اپنے سارے مریدوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو ڈال کے ان کو بھی اپنے پیچھے چلانے لگتا۔ جب یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے ثم یودعہ لہ القبول فی الارض، پھر خالق پھر مالک اس بندے کی محبت فرشتوں کے ذریعے زمین پہ بھیج دیتا، پھر زمین والے محبت کرتے ہیں۔ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا بات، بالخصوص علماء جو بیٹھے ہیں ان کی پوری توجہ چاہوں گا۔ لڑا نہ کریں، جھگڑا نہ کیا کریں ایسے شخص سے کہ جس کے دل میں ولی کی محبت نہیں پیدا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق و مالک بذات خود فرشتوں کے ذریعے یہ محبت بھیجتا ہے، پھر جس کے دل کو وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں ولی کی محبت کو ڈالا جائے، اس کے دل میں اپنے ولی کی محبت کو ڈال دیا کرتا، اور جس کے دل کو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا، میں آپ کیا کوشش کریں گے کہ ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت کو ڈالا جائے، وہ باتیں کرتے رہیں، وہ الگ فلسفہ ہے۔ الحمدللہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ولی کی محبت کو ڈال رکھا ہے، آج وہ اپنے مرشد کا دیدار کرنے کے لیے آئے بیٹھے۔ سلام عقیدت ہے آپ کو کہ آپ آئے بیٹھے ہیں۔ ایک بات عرض کروں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں، وہ بات یہ ہے، سوال پیدا ہو گیا اور سوال کرنے والوں کا سوال اپنی جگہ بجا ہے اور بڑا تگڑا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب محبت اللہ نے بھیجی ہے اور فرشتے لے کے آئے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ ہر فرد اللہ کے ولی سے محبت کرتا۔ آدھے کرتے ہیں، آدھے کوئی نہیں کرتے۔ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے کوئی 6 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کے کوئی اولیاء کے خلاف بکواس کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ ذکر اولیاء بلند ہے، نہ جانے کس وجہ سے۔ میں نے کہا تو نے فَاذْكُرُونِی اذکرکم کا مقصد و مدعا ہی نہیں سمجھا۔ تجھے پتہ چل جاتا، اگر تجھ تک یہ بات پہنچتی جو پیر میرے علی شاہ صاحب نے وہاں بابا فرید کے مزار پہ کہی تھی، جب روکا گیا کہ سید زادے ہو، شیخ طریقت ہو، قرآن کی اور شریعت کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، حق فرید
یا فرید کہہ کے شرک کیا جا رہا ہے، شاہ جی روکتے کیوں نہیں؟ کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، شرک نہیں ہے، قرآن پہ عمل ہے۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا تجھے پتہ ہونا چاہیے، بابا فرید حق فرید یا فرید نہیں کرتے رہے، بلکہ حق اللہ یا اللہ کا ذکر بلند کرتے رہے، یہ کچھ کر گئے۔ آج رب اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے بندوں سے حق فرید یا فرید کے نعرے لگوا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ گنگول شریف، آستانہ عالیہ چمبر شریف، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف۔ وہ جو آپ کو روک دیں کہ عبدالکریم صاحب کی چوکھٹ پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسے کہو کہ یار سورہ آل عمران کو اٹھا، تجھے پتا چلے کہ حضرت زکریہ سلام اللہ، تجھے پتا چلے کہ اللہ کے نبی حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے تھے اور سوال کر رہے تھے کہ مریم بتا بے موسمہ تازہ پھل اس بند حجرے میں کیسے پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا رب نے پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے اپنی سنت بناتے ہوئے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے، باری تعالیٰ اگر اس بند کمرے میں مریم کو بے موسمہ تازہ پھل مل سکتا ہے، موسم تو میرا بھی گزر گیا ہے اور پھل کی بڑی ضرورت ہے، عمر زیادہ ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، باری تعالیٰ التجا کرتا ہوں مجھے بھی اس حجرے کے صدقے پھل عطا فرما۔ اچھا پھر یہ نہیں ہوا کہ واپس چلا جا گھر اور تجھے بعد میں بتایا جائے گا، یا ایک پروسیس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، وہ سارا ہوگا پھر کبھی بچہ پیدا ہوگا، نہ جبریل کو بھیجا، جبریل چلا جا، میرا زکریا کھڑا ہے اور میری مریم کے حجرے میں کھڑا ہے، مریم کے حجرے میں کھڑے کھڑے دعا ختم ہونے سے پہلے میرے زکریا کو یہی میرے یحییٰ کی بشارت دے دی جائے۔ میں نے کہا انہیں تو پتہ کوئی نہیں چلا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی کر کچھ نہیں سکتے، میں نے کہا ان سے قرآن پڑھواؤ اور کہو کہ ہمیں بتاؤ کہ آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو کیسے حاضر کر دیتا ہے، اور پھر حضرت سلیمان کی امت کے اولیاء کی شان الگ ہے، آقا کی امت کے اولیاء کی شانیں تو وراء البراء ہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، نادان نہ بنا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، باادب ہو کے بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ہمیں ہمارے مالک نے بتایا ہے کہ ولیوں کے در پہ اگر کتا باادب ہو کے بیٹھے تو میں اسے بھی جنت عطا کر دیا کرتا ہوں۔ ارے اصحاب کہف کے قدموں میں کتا باادب ہو کے بیٹھے تو جنتی ہو جائے، اور تو اشرف المخلوقات ہو کے آقا کی امت کے اولیاء کے قدموں میں باادب ہو کے بیٹھ، دیکھ اللہ رب العزت عزتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ پریشانی بھی کوئی نہیں، گناہ بڑے ہیں انہیں چھوڑ اور اللہ والوں کے قدموں میں چلا جا۔ میں فقط اشارہ کروں، وقت بڑا آگے چلا گیا، اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ہمیں کیا آقا نے بتایا نہیں کہ 98 قتل تھے جو معافی کا طلبگار تھا، لیکن ملا کسی ایسے بندے سے کہ جو اولیاء کی شان کو سمجھتا ہی نہیں تھا، اس نے کہا معافی نہیں مل سکتی، اس نے کہا چل تجھے بھی مارا جا۔ 99 تھے اور 100 کیے۔ اچھا جب 100 پورے ہو گئے، سینچری اس کی تو ہو گئی، لیکن ملا کسی ایسے تھے جو اولیاء کی شان کو سمجھنے والا تھا۔ کبھی ان کے قدموں میں بیٹھو جو اولیاء کی شان کو سمجھنے والے، اس نے کہا معافی مل سکتی ہے لیکن اولیاء کی بستی کی طرف چلا جا۔ چلا ہے، ادھر سے پیغام آ گیا ہے، روح ادھر چلی گئی، جسم باقی ہے، جنت دوزخ فرشتے آ گئے ہیں، دوزخ والے آئے ہیں کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اور جنت والے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی طرف چل پڑا ہے، پہنچا نہیں، ابھی بیعت نہیں کی، ابھی ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلا، فقط چل پڑا ہے۔ چل پڑنے والے کی اگر بخشش ہو سکتی ہے تو جو مرشد کامل کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، جو ان سے فیض پاتے ہیں، جو ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں، ان کو اعزاز کتنا مل جاتا ہے۔ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حکم آ گیا، فرشتوں زمین کو ماپ لو، اگر گناہوں والی بستی کے قریب ہے دوزخ لے جاؤ،
اور اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت لے جاؤ. پتہ چلا وہ فقط قریب ہو جاؤ نا اللہ والوں کی بستی کے تو بھی اللہ کرم نوازی فرما دیا کرتا. اچھا اگلی بات ہے، اس بات کو سمجھیے گا، ادھر سے زمین کو حکم آ گیا کہ گناہوں والی بستی کی طرف سے پھیل جا اور اللہ والوں کی بستی کی طرف سکڑ جا. آستانہ علیہ منور آباد شریف، یہاں کولیاں شریف سالانہ عرس پاک کی تقریب ہو رہی تھی. رات کا پروگرام تھا، میں نے گفتگو کی اور اس گفتگو میں نے کہا کہ رب عادل ہے، عدل کرتا ہے. رب کو چاہیے تھا عدل کرتا، لیکن رب نے حکم دیا ہے کہ زمین ادھر سے پھیل جا ادھر سے سکڑ جا. یہ عدل نہیں ہوا. وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آئی. میرے فوراً بعد قبلہ والد گرامی کا خطاب تھا. کھڑے ہوئے حضرت علامہ خالد اقبال نقشبندی صاحب، فیضان ملا ہے گمکول شریف کا، بات کو سمجھ گئے. انہوں نے کہا بیٹا یاد رکھو رب عادل ہے، عدل کرتا ہے، لیکن جب باری اس کے ولیوں کی آتی ہے وہ عدل نہیں کیا کرتا، فضل کیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ علیہ منور آباد شریف، آستانہ علیہ گمگول شریف، آستانہ علیہ چھپر شریف، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف. بس اس بات کو یاد رکھیے، ہر ایرے گہرے کے دل میں محبت نہیں ڈالی جاتی. یار میں نہیں چاہتا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ایرا گہرا بھی بیٹھا رہے؟ نہیں چاہتے. تو جب آپ اتنے غیرت والے ہیں تو سوچئے خدا کتنی غیرت والا. تو کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کے ولی کی محبت ایرے گہرے کے دل میں آ جائے؟ نہیں، ایسا قطن نہیں. تو جب وہ اولیاء کی محبت کو نہیں ڈالتا تو نبیوں کی محبت کو کہاں ڈالتا؟ تو جب وہ نبیوں کی کیوں نہیں ڈالتا تو امام الانبیاء کی کہاں ڈالتا ہے؟ پتہ یہ چلا اعزاز ہے، شرف ہے، اکرام ہے. پریشان نہیں ہونا. فاتبعونی، تم کرو. اللہ پیار کرنے کو تیار ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ساری زندگی کی غلطیاں معاف کرنے پہ بھی تیار ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اس پیغام کے سب کچھ مل سکتا ہے. اقبال نے شرط لگا رکھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. کائنات میں جس کو بھی ملا آقا کے صدقے میں ملا. ہم نے بھی جس کو مانا آقا کے صدقے میں مانا. جس کی اتباع و فرما برداری کرنی، جس سے بھی پیار کرنا ہے آقا کی وجہ سے کرنا ہے. یہ کام کرنا آپ کا کام ہے. پھر آپ کی قبر و حشر کو سوار دینا مدینے والے لجپال کا کام ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنا سنایا سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے بھائی کی قبر پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. جملہ لواحقین کو صبر جمیل اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے. وما علیہ تو بیت اللہ کے ساتھ نہ جانے کیا کر گزریں گے. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ارے ابابیل بھی تو آئے تھے، اپنے پنجوں میں کنکر لے کے آئے تھے، اور بڑے بڑے ہاتھی چھوٹے چھوٹے کنکروں کی زد میں آ کے زمین میں دبس گئے تھے. میں نے کہا وجہ اور کوئی نہیں تھی، وجہ فقط یہ تھی کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی اور نہیں کھڑا تھا بلکہ حضور کے دادا جناب عبد المطلب کھڑے تھے. جناب عبداللہ کا تو نام نکل آیا، پہلے قربان کر دینا چاہیے تھا، وعدہ ہو چکا ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما چکے ہیں کہ یہ بیٹے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور میرے دست و بازو بن جائیں. ایک بیٹا قربان کر دوں گا. جب قربانی کی باری آئی ہے کہا قرہ ڈالو سارے بچوں کا، کس کے نام نکلتا ہے اسے قربان کر دوں. نام قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے. کہا نہیں عبداللہ قربان نہیں کیا جا سکتا، اونٹ قربان کر سکتا ہوں، صدقہ دے سکتا ہوں. اچھا اونٹ دوسری طرف ڈال دو اور قرہ نکالو. 10 اونٹ لکھے گئے، نام قرہ حضرت عبداللہ کے نکلتا ہے. کہا عبداللہ نہیں دیا جا سکتا.
کیے گئے, 50 کیے گئے, 60, 70, 80, 90 اور 100 کیے گئے. کہنے لگے اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ, جتنے اونٹ آئیں گے اونٹ قربان کر سکتا ہوں, لیکن جس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہے اس عبداللہ کو کبھی قربان نہیں کر سکتا. اور بچہ آتا تو قربان ہو سکتا ہے, لیکن حضور کے بابا کو قربان نہیں کر سکتا. یار ہمیں بتایا نہیں ائمہ کرام نے, جو آقا نے فرمایا تھا نقشبندی بیٹھے ہو, نقشبندیوں کے تاجدار کے لیے آقا نے فرمایا ہے ہر کسی کا قرضہ چکا دیا ہے, لیکن جناب صدیق کا قرضہ بقایا ہے. عاشق بول پڑے, کہا کیا قرضہ ہے؟ حضرت جناب صدیق کا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تاجدار صداقت بنے ہیں, وجہ اور کوئی نہیں ہے, فقط نور مصطفیٰ ہے. نگاہ مصطفیٰ پڑی ہے تو ابو بکر تاجدار صداقت بنے ہیں. ارے کس کا صدقہ؟ جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا, آقا بتائیے کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ ہاں ہاں, میرے غیب دان نبی نے ارشاد فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. پریشانی کا عالم چہرے سے عیاں ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے دل کی کیفیت کو جانا. عائشہ کیا کہتی ہو؟ ذہن یہ لے کے آئی تھی, سوچ اور فکر یہ تھی کہ تمہارے بابا کا نام پکارا جائے گا. ہاں ہاں آقا, میرے دل میں خیال تھا جب پوچھوں گی کہ نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر کس کی ہیں تو میرے بابا کا نام بولا جائے گا. آقا مسکرائے, فرمایا یاد رکھ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں, اور میرے یار نے جو غار میں ایک نیکی کی تھی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اچھا غار میں کیا نیکی تھی؟ فقط یہ کہ چہرہ ودہا کی زیارت تھی, اور فقط یہ کہ اپنی جان ذات مصطفیٰ پہ قربان کر دی ہے. اس کے علاوہ کیا؟ اتنا بڑا جو مقام ملا ہے تو آقا کے صدقے میں ہے. ابھی آپ شان سن رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہی تو دعا مانگ کے لیا, باری تعالیٰ عمر آ جائے. عمر پھر آقا کے قدموں میں آئے ہیں. پھر آقا نے بتایا ہے جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو جنتیوں کا اگر کوئی چراغ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو میرے عمر کی زیارت کر لیا کرو. میرے آقا نے فرمایا اس سے بڑی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی. میرے بعد اگر کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا اور کوئی نہ ہوتا میرا عمر بن کے آتا. عمر فقط مشاورت کر کے جاتے ہیں, باری تعالیٰ آیات بینات کو نزول کر لیتا ہے. ارے یہ جناب عمر کی زندہ کرامت ہے. آج بھی سرزمین مدینہ پہ زلزلہ نہیں آتا کیونکہ عمر کا توڑا لگا ہوا ہے. آج بھی دریائے نیل چلا ہوا رکتا کوئی نہیں کیونکہ اسے حضرت عمر کا رکا ملا ہوا ہے. حضرت عمر روب کے ساتھ دیکھ لیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے, آپ کا کرتا لے جائیں تو لاوا پیچھے ہٹ جائے. ارے عظمتیں ہیں, شانیں ہیں. زمین کو کہتے ہیں مائی کا چوسا ہوا تیل واپس کر, وہ چوسا ہوا تیل واپس کر دیتی ہے. ارے میں کہنا یہ چاہوں گا اتنی عظمتیں اتنی شانیں حضرت عمر کی اگر بنی ہیں تو کس کا صدقہ بنی ہے؟ فقط آمنہ کے لال کے صدقے میں بنی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یار تجسس تو ان لوگوں پہ ہے کہ جو حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں اور نبی کے نور کا انکار کرتے ہیں. ذرا بتاؤ عثمان کو دو نوروں والا کس کے نور کے صدقے میں کہتے ہو؟ اگر پتہ چل جائے کہ یہ عظمتیں بھی آقا کے صدقے میں ہیں. حضرت علی کو جو خیبر شکن کہتے ہو تو مجھے بتاؤ وہ کون سی ذات تھی جس نے پچھلی رات کہہ دیا تھا کل جس
جس بندے کے ہاتھ میں میں علم عطا کروں گا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ عام نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ اگلے دن سارے صحابہ آئے، ایڑیاں اٹھا کے دیکھا، آقا نے پوچھا ارے وہ کہاں ہے جس نے 7 سال کی عمر میں ایڑیاں اٹھا کے کہا تھا آقا ٹانگیں پتلی ہیں، جسم کمزور ہے، لیکن علی وعدہ کرتا ہے ساری زندگی وفائے مصطفیٰ میں گزارے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلا لیا گیا تو میرے آقا نے ہی تو علم عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے علی کو وہ شان ملی ہے کہ حضرت علی نے دروازہ خیبر کو جسے ڈھال بنائے رکھا بے پرواہی لاپرواہی کے ساتھ یوں پھینک دیا کہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ کم و بیش 80 آدمی اس دروازے کو حرکت دینے کی کوشش کرتے رہے تو مولا مشکل کشا نے ارشاد فرمایا ارے لوگوں سنو، جسمانی طاقت کے ساتھ دروازہ خیبر کے ساتھ زور آزمائی نہ کرو۔ علی نے جسمانی قوت کے ساتھ نہیں، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے دروازہ خیبر کو اٹھا رکھا تھا۔ ارے وہ روحانی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ فقط دعائے مصطفیٰ ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یار، حبشے سے آیا ہوا غلام غلامی کرتا رہے ساری زندگی، لیکن جب قدمین مصطفیٰ میں آئے تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر چھوڑیں، نیچے اتریں، بلال کو سینے سے لگائیں اور فرمائیں سیدنا بلال۔ بلال پریشان ہو جائے، میں تو غلام بن کے آیا تھا، ارے کسی اور کا سردار ہونا اور بات ہے، لیکن جو امیر المومنین ہے اگر وہ بھی سردار پکارے تو بات بڑی ہو جائے گی۔ عمر مجھے بتایا جائے تم نے سردار کیوں کہا ہے؟ ارے زبان حال سے جناب عمر بولے ہوں گے ارے بلال یاد رکھ تو حبشے کا غلام ہوگا کسی اور کے لیے، جب سے آقا کے قدموں میں آ کے آقا کے قدموں کا ہو گیا ہے تب سے تو غلام نہیں رہا بلکہ سارے مسلمانوں کا سردار بن گیا ہے۔ ارے اس غلام کو سردار کس نے بنایا ہے؟ فقط ذات مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ ایک ایک چیز کا ذکر، ایک ایک صحابی آل بیت میں سے ایک ایک کی عظمت کو بیان کروں گا تو نقطہ نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ یاد رکھو کائنات میں جس کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے فقط آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ آپ بتائیں آج آئے بیٹھے، آپ نے زیارت کرنی ہے اپنے پیر و مرشد کی، انتظار میں آئے بیٹھے ہو، آپ نے گلیاں سجا دی ہیں، محلے پورے کو سجا دیا ہے، محفل سجا لی ہے، یہاں آئے بیٹھے ہو، نگاہیں بیتاب ہیں، اگر ایک جھلک اپنے مرشد کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو، کیا اس وجہ سے کہ وہ دنیا دار ہیں یا اس وجہ سے کہ اپنے آقا کے سچے وفادار غلام ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یاد رکھو ہستیاں بڑی بڑی، شانیں بڑی بڑی، عظمتیں بڑی بڑی ہیں، قبلہ حافظ صاحب نام لے چکے ہیں، میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا اور ایک ایک ہستی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ رب العزت نے کس کس کو کتنی کتنی عظمتیں دی ہیں اور فقط صدقہ مصطفیٰ دی ہیں۔ ارے آپ نے اپنے زمانے میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابے کا جنازہ پڑھنے کے لیے اگر 2 کروڑ لوگ گئے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، فقط صدقہ مصطفیٰ ہے۔ بس پتا ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو، بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو سمجھانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ یار اگر زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو جو کچھ ملے گا فقط آقا کے صدقے میں ملے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، فقط آقا۔ دلیری کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا، جب وقت رخصت آیا کہا بیوی رونا نہیں، زوجہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کہا کیا وجہ ہے؟ صدمے کا موقع ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں،
हमसे जुदा हो रहे हैं, परेशानी का मौका है, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, लेकिन ना रोने की वजह क्या है? अगली बात करके हजरत बिलाल ने परेशान कर दिया। कहा बीवी याद रख, मुबारकबाद पेश कर, मुबारकबाद पेश कर। कहा क्या वजह है? सदमे के मौके पे भला मुबारकबाद कौन पेश करता है? कहा याद रख, तुझे पता होना चाहिए मौत बिलाल को मारने के लिए नहीं आ रही, अपने यार से मिलाने के लिए आ रही है। हमें परेशानी कोई नहीं, आका के उम्मती होकर तो परेशानी कोई नहीं। बच्चा आता है दुनिया में, कान में अजान पढ़वाई जाती है, अल्लाह अकबर की सदाएं भी हैं, हुजूर की रिसालत की गवाही भी है, आते ही कुछ खबरी दी जाती है, परेशान हो के ना मुस्तफा का गुलाम बन के आया। सारी जिंदगी गुजार, जैसे गुजरती है गुजार। तुझे पता होगा मैयत जनाज़ागाह में बेइस रख के पीछे खड़े लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की सना भी करते हैं, हुजूर पे दरूद भी पढ़ते हैं, और जाने वाले को फिर खुशखबरी देते हैं, परेशान हो के न जा, जिस नबी पे हम दरूद पढ़ने के लिए यहाँ खड़े हो गए हैं, वही कब्र में तुझे अपना दीदार करवाने आ रहे हैं। और फिर जब आका कब्र में आ जाएं, मेरे इमाम ने कहा था कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जब आका तशरीफ ले आएंगे तो क्या परेशानी है? ईमान वालों, मुझे और आपको पता होना चाहिए खालिक ने एक पैगाम भेजा। वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं, क्योंकि उन्वान छिड़ा हुआ था और मैंने उस उन्वान के हवाले से काफ़ी सारी बातें कर दी हैं। फ़कत मसला समझाना चाहूँगा। खालिक ने एक पैगाम भेजा है। पैगाम क्या है? खालिक पूछना चाहता है और सवाल भी अपने महबूब की ज़ुबानी करवाया है। कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, महबूब इनसे पूछो क्या अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, क्या मालिक से मोहब्बत करना चाहते हैं? सवाल करो। मैं और आप सारे दावेदार हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं। मालिक ने पैगाम भेजा है, फत्तबियूनी, अगर खुदा के होना चाहते हो आओ मुस्तफ़ा के हो जाओ, मुस्तफ़ा की इत्तिबा। एक जुमला, चंद हुरूफ, लेकिन मुसलमान बंदा मोमिन की जिंदगी इसके दरमियान गिरी हुई है। फत्तबियूनी, आओ इत्तिबाए मुस्तफ़ा करो। उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, फकत नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, जिंदगी का एक एक लम्हा जब इस तरीके के मुताबिक हो जाता है। ये जो शानें मिली है ना औलिया को, ये वैसे नहीं मिली, मिली इस वजह से है कि उन्होंने फत्तबियूनी पे अमल करके दिखाया, वो मुस्तफ़ा के हो गए हैं। अच्छा, बात को आगे बढ़ाइए। बात जब आगे बढ़ती है तो बंदा परेशान खड़ा, बारी ताला समझ कोई नहीं आया। मैं चाहता था कि खुदा से मोहब्बत करूं, तूने दरे मुस्तफ़ा दिखाया है, मैं चला गया दरे मुस्तफ़ा से, लेकिन मेरी तेरी मोहब्बत का क्या बनेगा? फिर उस खालिक व मालिक ने फरमाया है, युहब्बिबकुमुल्लाह, तू आ मेरे महबूब का हो जा। तेरा मोहब्बत करना दूर की बात है, खालिक व मालिक बजाते खुद तुझसे प्यार करने लगेगा। खालिक व मालिक आम बंदे से प्यार नहीं करता, खालिक व मालिक हर किसी ऐरे गैरे से प्यार नहीं करता, और खालिक व मालिक जिससे प्यार कर लेता है उसकी अजमतें और शाने बरा हो जाती। हर किसी के दिल में नहीं, हर किसी के दिल में आका का प्यार नहीं पैदा होता, हर किसी के दिल में अल्लाह का प्यार पैदा नहीं होता। ये तो चुने हुए लोग हैं। मैं फकत इशारतन वो बात करूं, आगे मैं आका ने मांगा हजरत उमर को, लेकिन दो नाम लिए, बारी ताला उमर आ जाए या अमर आ जाए। आपको पता है अमर बिन हशाम नहीं आया, उमर बिन खत्ताब आका के कदमों में आए। ये भी बताऊं, इस्लाम का मिजाज है, जो आका के कदमों तक नहीं पहुंचा जमाना उसे अबू जाहल कहता है, जो आका के कदमों में आ गया जमाना उसे फारूक आजम कहता है। हमें पता होना चाहिए। कुतुब को उठाइए, आपको पता चलेगा अहले कुरैश, अहले अरब अबू जाहल को हिकमत का बाप, दानाई का बाप कहते थे। और हजरत उमर बताते हैं कि मैं 10 ऊंट भी लाइन में नहीं खड़ा कर सकता था। अरे जो हिकमत का बाप था,
زمانے نے بتایا، کیونکہ اسے آقا کے قدم نہیں ملے۔ وہ ابو جہل ہے جو 10 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا، آقا کے قدموں میں آیا ہے۔ زمانے نے دیکھا، اس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر کے دکھائی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وقت بڑا آگے جا رہا اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس عنوان کی طرف نہیں گیا، لیکن اشارہ ضرور کر دوں۔ کسی شخص کی اتباع اس کی محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اگر پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دیدار کے لیے دوڑے چلے آئے، وہ اشارہ کریں گے، جس کام کا حکم دیں گے وہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر ایسا شخص یہاں پہ بٹھا دیا جائے جس سے آپ محبت ہی نہیں کرتے، تو اس کا کہا آپ نے کہاں ماننا ہے؟ کہا اس کا مانا جاتا ہے، حکم اس کا مانا جاتا ہے، پیروی اس کی جاتی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اچھا میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، عام بندے سے محبت نہ بھی ہو تو شاید کام چل جائے، لیکن آقا سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل ہو محبت کے صدقے، پھر بندہ آ جائے اتباع میں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نماز عصر کو قربان کر دیتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ آقا نے فرمایا صدیق بیٹھ آرام کرنا چاہتا ہوں تو سانپ کا ڈنگ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پھر تلواریں حضرت امیر حمزہ نے کیسے برداشت کی ہیں۔ خیر عنوان آگے چلا جائے گا، میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حکم آ گیا ادھر سے اتباع مصطفیٰ کرو، اچھا کر لی، فرمایا یحببکم اللہ، خالق خود تم سے پیار کرے گا۔ خالق کے پیار کا انداز بڑا خوبصورت آقا کریم علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلاتا۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ بندے سے محبت تب کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے محبوب کی فرما برداری کرتا، اس کے محبوب کی اتباع میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ اتباع کرتا ہے وہ الگ ہے۔ وہ یار انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نہ چلا کہ اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے۔ وہ خالق کہتا ہے ولی جب قرب پا لیتا ہے تو میں آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھا کرتا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلا کرتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا، اور میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ وہ تو سمجھ نہیں سکے اس بات کو کہ شان ولایت کیا ہے اور اللہ عظمتیں کیا عطا فرماتا ہے۔ بات سنیے جو عرض کرنا چاہتا۔ حکم آ گیا ادھر سے اور بندے نے اتباع کر لی۔ خالق محبت کرتا ہے، آقا نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا۔ آقا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جبریل کو حکم دیا جاتا ہے جبریل جا تو بھی میرے اس فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جا۔ مزار پہ چلے جاتے ہو، اپنے شیخ طریقت پہ سلام عقیدت پیش کرتے رہتے ہو، یہ ویسے نہیں، محبت کا سلسلہ ادھر سے شروع ہوا ہے پھر جبریل تک پہنچا۔ اچھا ادھر سے کیونکہ بندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو ادھر سے خالق و مالک پھر جبریل کو بلاتا ہے۔ باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جاتا ہے جا آسمان میں اعلان کر دے رب کے سارے فرشتے اس ولی کامل سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ثم ینادی فی السماء وفی روایت ثم ینادی فی اہل السماء، آسمان میں یا آسمان والوں میں اعلان کروا دیا جاتا ہے اس بندہ خاص سے محبت کرو۔ ادھر سے بندگی کا سلسلہ جاری، ادھر سے محبت کا سلسلہ جاری ہے، ادھر سے عقیدت کا سلسلہ جاری ہے۔ فقط ایک نہیں، پھر یاد رکھیے وہ جو ولی کامل ہوتا، وہ جو شیخ طریقت ہوتا ہے، وہ فقط خود آقا کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اپنے سارے مریدوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو ڈال کے ان کو بھی اپنے پیچھے چلانے لگتا۔ جب یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے ثم یودعہ لہ القبول فی الارض، پھر خالق
پھر مالک اس بندے کی محبت فرشتوں کے ذریعے زمین پہ بھیج دیتا، پھر زمین والے محبت کرتے ہیں۔ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا بات، بالخصوص علماء جو بیٹھے ہیں ان کی پوری توجہ چاہوں گا، لڑا نہ کریں، جھگڑا نہ کیا کریں ایسے شخص سے کہ جس کے دل میں ولی کی محبت نہیں پیدا۔ کیونکہ خالق و مالک بذات خود فرشتوں کے ذریعے یہ محبت بھیجتا ہے، پھر جس کے دل کو وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں ولی کی محبت کو ڈالا جائے، اس کے دل میں اپنے ولی کی محبت کو ڈال دیا کرتا، اور جس کے دل کو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا، میں آپ کیا کوشش کریں گے کہ ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت کو ڈالا جائے، وہ باتیں کرتے رہے، وہ الگ فلسفہ ہے۔ الحمدللہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ولی کی محبت کو ڈال رکھا ہے، آج وہ اپنے مرشد کا دیدار کرنے کے لیے آئے بیٹھے۔ سلام عقیدت ہے آپ کو کہ آپ آئے بیٹھے ہیں۔ ایک بات عرض کروں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں، وہ بات یہ ہے، سوال پیدا ہو گیا اور سوال کرنے والوں کا سوال اپنی جگہ بجا ہے اور بڑا تگڑا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب محبت اللہ نے بھیجی ہے اور فرشتے لے کے آئے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ ہر فرد اللہ کے ولی سے محبت کرتا، آدھے کرتے ہیں آدھے کوئی نہیں کرتے۔ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اپنے کوئی 6 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کے کوئی اولیاء کے خلاف بکواس کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ ذکر اولیاء بلند ہے، نہ جانے کس وجہ سے۔ میں نے کہا تو نے فَاذْكُرُونِی اذکرکم کا مقصد و مدعا ہی نہیں سمجھا۔ تجھے پتہ چل جاتا، اگر تجھ تک یہ بات پہنچتی جو پیر میرے علی شاہ صاحب نے وہاں بابا فرید کے مزار پہ کہی تھی، جب روکا گیا کہ سید زادے ہو، شیخ طریقت ہو، قرآن کی اور شریعت کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، حق فرید یا فرید کہہ کے شرک کیا جا رہا ہے، شاہ جی روکتے کیوں نہیں؟ کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، شرک نہیں ہے، قرآن پہ عمل ہے۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا تجھے پتہ ہونا چاہیے، بابا فرید حق فرید یا فرید نہیں کرتے رہے، بلکہ حق اللہ یا اللہ کا ذکر بلند کرتے رہے، یہ کچھ کر گئے۔ آج رب اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے بندوں سے حق فرید یا فرید کے نعرے لگوا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ گنگول شریف، آستانہ عالیہ چمبر شریف، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف۔ وہ جو آپ کو روک دیں کہ عبد الکریم صاحب کی چوکھٹ پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسے کہو کہ یار سورہ آل عمران کو اٹھا، تجھے پتا چلے کہ حضرت زکریا سلام اللہ، تجھے پتا چلے کہ اللہ کے نبی حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے تھے اور سوال کر رہے تھے کہ مریم بتا بے موسمہ تازہ پھل اس بند حجرے میں کیسے پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا رب نے پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے اپنی سنت بناتے ہوئے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے، باری تعالیٰ اگر اس بند کمرے میں مریم کو بے موسمہ تازہ پھل مل سکتا ہے، موسم تو میرا بھی گزر گیا ہے اور پھل کی بڑی ضرورت ہے، عمر زیادہ ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، باری تعالیٰ التجا کرتا ہوں مجھے بھی اس حجرے کے صدقے پھل عطا فرما۔ اچھا پھر یہ نہیں ہوا کہ واپس چلا جا گھر اور تجھے بعد میں بتایا جائے گا، یا ایک پروسیس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، وہ سارا ہوگا پھر کبھی بچہ پیدا ہوگا، نہ جبریل کو بھیجا، جبریل چلا جا، میرا زکریا کھڑا ہے اور میری مریم کے حجرے میں کھڑا ہے، مریم کے حجرے میں کھڑے کھڑے دعا ختم ہونے سے پہلے میرے زکریا
زکریا کو یہی میرے یحییٰ کی بشارت دے دی جائے۔ میں نے کہا انہیں تو پتہ کوئی نہیں چلا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی کر کچھ نہیں سکتے، میں نے کہا ان سے قرآن پڑھواؤ اور کہو کہ ہمیں بتاؤ کہ آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو کیسے حاضر کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان کی امت کے اولیاء کی شان الگ ہے، آقا کی امت کے اولیاء کی شانیں تو وراء الورا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، نادان نہ بنا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، باادب ہو کے بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ہمیں ہمارے مالک نے بتایا ہے کہ ولیوں کے در پہ اگر کتا باادب ہو کے بیٹھے تو میں اسے بھی جنت عطا کر دیا کرتا ہوں۔ ارے اصحاب کہف کے قدموں میں کتا باادب ہو کے بیٹھے تو جنتی ہو جائے، اور تو اشرف المخلوقات ہو کے آقا کی امت کے اولیاء کے قدموں میں باادب ہو کے بیٹھ، دیکھ اللہ رب العزت عزتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ پریشانی بھی کوئی نہیں، گناہ بڑے ہیں انہیں چھوڑ اور اللہ والوں کے قدموں میں چلا جا۔ میں فقط اشارہ کروں، وقت بڑا آگے چلا گیا، اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ہمیں کیا آقا نے بتایا نہیں کہ 98 قتل تھے جو معافی کا طلبگار تھا، لیکن ملا کسی ایسے بندے سے کہ جو اولیاء کی شان کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا معافی نہیں مل سکتی، اس نے کہا چل تجھے بھی مارا جا۔ 99 تھے اور 100 کیے۔ اچھا جب 100 پورے ہو گئے، سینچری اس کی تو ہو گئی، لیکن ملا کسی ایسے تھے جو اولیاء کی شان کو سمجھنے والا تھا۔ کبھی ان کے قدموں میں بیٹھو جو اولیاء کی شان کو سمجھنے والے۔ اس نے کہا معافی مل سکتی ہے، لیکن اولیاء کی بستی کی طرف چلا جا۔ چلا ہے، ادھر سے پیغام آ گیا ہے، روح ادھر چلی گئی، جسم باقی ہے۔ جنت دوزخ فرشتے آ گئے ہیں، دوزخ والے آئے ہیں کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اور جنت والے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی طرف چل پڑا ہے، پہنچا نہیں، ابھی بیعت نہیں کی، ابھی ان کے نقش قدم پہ نہیں چلا، فقط چل پڑا ہے۔ چل پڑنے والے کی اگر بخشش ہو سکتی ہے تو جو مرشد کامل کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، جو ان سے فیض پاتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کو اعزاز کتنا مل جاتا ہے۔ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حکم آ گیا، فرشتوں زمین کو ماپ لو، اگر گناہوں والی بستی کے قریب ہے دوزخ لے جاؤ، اور اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت لے جاؤ۔ پتہ چلا وہ فقط قریب ہو جاؤ نا اللہ والوں کی بستی کے تو بھی اللہ کرم نوازی فرما دیا کرتا۔ اچھا اگلی بات ہے، اس بات کو سمجھیے گا، ادھر سے زمین کو حکم آ گیا کہ گناہوں والی بستی کی طرف سے پھیل جا اور اللہ والوں کی بستی کی طرف سکڑ جا۔ آستانہ علیہ منور آباد شریف، یہاں کولیاں شریف سالانہ عرس پاک کی تقریب ہو رہی تھی، رات کا پروگرام تھا، میں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں میں نے کہا کہ رب عادل ہے، عدل کرتا ہے، رب کو چاہیے تھا عدل کرتا، لیکن رب نے حکم دیا ہے کہ زمین ادھر سے پھیل جا ادھر سے سکڑ جا، یہ عدل نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آئی۔ میرے فوراً بعد قبلہ والد گرامی کا خطاب تھا، کھڑے ہوئے حضرت علامہ خالد اقبال نقشبندی صاحب، فیضان ملا ہے گمکول شریف کا، بات کو سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا یاد رکھو رب عادل ہے، عدل کرتا ہے، لیکن جب باری اس کے ولیوں کی آتی ہے وہ عدل نہیں کیا کرتا، فضل کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ منور آباد شریف، آستانہ علیہ گمگول شریف، آستانہ علیہ چھپر شریف، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف۔ بس اس بات کو یاد رکھیے، ہر ایرے گہرے کے دل میں محبت نہیں ڈالی جاتی۔ یار میں نہیں چاہتا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ایرا گہرا بھی بیٹھا رہے؟ نہیں چاہتے۔ تو جب آپ اتنے غیرت والے ہیں تو سوچئے خدا کتنی غیرت والا۔ تو کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کے ولی کی محبت ایرے گہرے کے دل میں آ جائے؟ نہیں، ایسا قطن نہیں۔ تو جب وہ اولیاء کی محبت کو نہیں ڈالتا تو نبیوں کی محبت کو کہاں ڈالتا؟
تو جب وہ نبیوں کی کیوں نہیں ڈالتا تو امام الانبیاء کی کہاں ڈالتا ہے؟ پتہ یہ چلا اعزاز ہے، شرف ہے، اکرام ہے، پریشان نہیں ہونا۔ فَاتَّبِعُونِی، تم کرو، اللہ پیار کرنے کو تیار ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ساری زندگی کی غلطیاں معاف کرنے پہ بھی تیار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اس پیغام کے سب کچھ مل سکتا ہے۔ اقبال نے شرط لگا رکھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کائنات میں جس کو بھی ملا آقا کے صدقے میں ملا، ہم نے بھی جس کو مانا آقا کے صدقے میں مانا، جس کی اتباع و فرما برداری کرنی، جس سے بھی پیار کرنا ہے آقا کی وجہ سے کرنا ہے، یہ کام کرنا آپ کا کام ہے، پھر آپ کی قبر و حشر کو سوار دینا مدینے والے لجپال کا کام ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنا سنایا سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی کی قبر پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، جملہ لواحقین کو صبر جمیل اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا